من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، جو دن گزر رہا ہے قربانی کا دن قریب آتا جا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ ہم یہ جو عمل ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کرتے ہیں یہ ہے کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ تو یاد رکھیے قربانی ایک اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ یہ قربانی آج کے دور سے نہیں ہے بلکہ قربانی زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے، اور اس کو زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ وہ لوگ بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے، اور اسی طرح آج بھی دوسرے مذاہب میں بھی قربانی کی جاتی ہے۔ مشرکین آج بھی قربانی کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی، لیکن ان میں سے کوئی بتوں کے نام پہ کرتا ہے، کوئی مسیح کے نام پہ قربانی کرتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیا اور آپ پر ایمان لائے اور آپ ہی کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم یہی ہے۔ سورہ کوثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جس طرح نماز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح دوسری آیت کے مفہوم کو بھی ذکر کیا گیا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، معلوم یہ ہوا کہ قربانی ایک اہم اسلام کے شاعر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے یا نہیں کی؟ تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال تک قیام فرمایا ہے، اور اس 10 سال کے عرصہ میں کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جن سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ تو معلوم ہی ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور اس سے قربانی کی مواظبت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ صاحب وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن وَجَدَ سَعَةً لِأَن يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا، کہ جو شخص صاحب وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکے لیکن وہ قربانی کرتا نہیں ہے، تو آپ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ فلا یحضر مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یعنی نماز پڑھنا تو دور کی بات، جو قربانی نہیں کرتا صاحب نصاب ہونے کے باوجود، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنا انتہائی ضروری ہے صاحب نصاب کے لیے، اور نہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بھائی قربانی کی بہت ساری فضیلتیں بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا یا رسول اللہ
سنت ان کی ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ یعنی انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو ہمیشہ کرنے والے کا اس میں فائدہ کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ میں ایک کام کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، اب میرے لیے اس میں کیا ہے بھائی، دانا جب جو ہے نا کھیتی پک کے تیار ہو جائے گی، اس کے بھوسے سے بھی میں فائدہ اٹھاؤں گا، اس کے دانے سے بھی فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو قربانی کرنے کے لیے جو ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نیکی عطا کر رکھی۔ یعنی دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، جانور ہے قربانی کا، اس کے بال آج تک کوئی گن سکے؟ جی آج تک گننا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو بخشش کرنے کے بس بہانے دیکھتا ہے، بس ایک ذریعہ دے رکھا ہے کہ یہ کام کرو تو بخشائے جاؤ۔ اب بس بندے کا کام ہے صرف اس عمل کو وجود میں لانا، پھر بخشنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ مسوف، کہ صوف فصوف یا رسول اللہ، کہ صوف کے متعلق کیا ہے؟ صوف کہتے ہیں اون کو، وہ بھیڑ کے جو ہے نا جسم کے اوپر اون ہوتی ہے، کہ اون کا کیا ہوگا اللہ کے رسول۔ اب صحابہ کرام نے اون کے متعلق سوال اس لیے کیا کہ اون کا گرنا انتہائی مشکل ہے، بال چلے پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی گر لے، بال ہو سکتا ہے کوئی گر لے، لیکن اون کا گرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ میرے خیال میں تو ایسی کوئی گنتی نہیں ہے کہ جو اون کو گن سکے۔ بالوں کا پھر سمجھ میں آتا ہے، سامنے سامنے تہ بتہ بال لگے ہوئے، لیکن اون کا گننا مشکل ہے۔ تو اسی طرح وجہ سے بطور تعجب سوال کیا کہ اون کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اون کے بال کے ہر بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نیکی عطا کر رکھی۔ تو یہ بھائی ہمارے لیے کتنی بڑی، اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے ہمیں کتنا بڑا ذریعہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ قربانی کرے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ جو ہے نا اپنائے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے نا قرب مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندہ قریب ہو جائے، بندے کا اور رب کا آپس کا تعلق بدستور قائم رہے اور دن بدن بڑھتا رہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی چیز ایسا، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسند ہے۔ اور عجیب بات فرمائی کہ قربانی کرنے والا جب اپنا جانور قربانی کرتا ہے، اس کے گلے کے اوپر جب چھری چلاتا ہے تو اس کا قطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے جو ہے نا گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے بھائی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے دوست احباب کبھی قربانی نہیں کرتے، او جی بس یہ ہو گیا جی، او جی بس یہ ہو گیا جی، نہیں بھائی، جب آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنائے ہیں اور اپنی قربت کا ایک ذریعہ جو عطا فرمایا اس کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اس وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، کس شخص پر قربانی کرنا لازم ہے، کس شخص پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جس شخص کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے اس پر قربانی ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اب نصاب کیا ہے بھائی؟ تو قربانی کا نصاب یاد رکھیے جس شخص کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑوں اور روزمرہ
کے استعمال کی دوسری چیزوں کے علاوہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی مالیت کا نقد روپیہ، مال تجارت یا دیگر سامان موجود ہو تو اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہے۔ رات کو ہم نے حساب لگایا بھائی، اب جس کے پاس 84,000 روپے اگر موجود ہوں، اس کا قرض ادا کرنے کے بعد، یعنی اگر کوئی شخص قرض دار ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے اور اس کے پاس 84,000 روپے موجود ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے، بعد میں قربانی کرے۔ یہ بعض لوگ ادھار لے کر قربانی کرتے ہیں، اور فلسفہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے کر رہا ہے، بندوں کے لیے کر رہا ہے؟ جہاں کے شرم کے مارے یہ شخص اپنے آپ کو مزید اس بوجھ کی طرح دبا رہا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی۔ بھائی ایک شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ کیوں قرض لے کر قربانی کر رہا ہے؟ نہیں ہے مناسب بھائی، پہلے آپ اپنا قرض اتارنے کے بارے میں سوچو، جس کے متعلق کل قبر میں مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ خود رہتا ہے، دوسرا خالی پڑا ہے، اس شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے کیونکہ اس کی ضروریات میں نہیں آ رہا، اور اگر اس مکان کی قیمت 84,000 روپے تک پہنچ رہی ہے تو قربانی کرنا اس شخص کے اوپر لازم ہے۔ اسی طرح بھائی 2 گاڑیاں ہیں، ایک اپنے استعمال کی، ایک اس کی استعمال سے زائد ہے، اضافی گاڑی ہے، تو اس شخص پر بھی قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح عورت ہے، اس کا مہر معجل اگر اتنی مالیت ہے نا 84,000 روپے بن رہے ہیں تو اس پر بھی جو ہے نا قربانی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اس کے پاس اگر زیور موجود ہے، اگر زیور 7.5 تولے سونا ہے پھر قربانی لازم ہے، اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے لیکن اس کے پاس اور کچھ اضافی رقم موجود ہے تو اس کو اور سونے کی رقم کو آپس میں ملایا جائے، اگر وہ 84,000 روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتی ہے تو قربانی کرنا اس عورت کے اوپر بھی لازم ہے۔ زرعی زمین ہے، اگر بھائی کسی کے پاس ڈھیر ساری زمین موجود ہے لیکن اس میں سے جو غلہ نکلتا ہے وہ صرف اس کی ضروریات زندگی یعنی زندگی کا بسر کرتا ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، یعنی ضروریات زندگی سے اضافی چیزوں میں قربانی ہے۔ اسی طرح بھائی مسافر پر قربانی نہیں ہے بھائی، اگر کوئی شخص سفر پہ ہے تو اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو لازم نہیں کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر بچہ ہے، اس کا مال اتنا موجود ہے کہ وہ صاحب نصاب بن رہا ہے، یا پھر مجنون پاگل ہے، اس کے جو ہے نا حصے میں اتنا مال آ رہا ہے، اتنا اس کا مال دولت موجود ہے کہ جو کہ 84,000 روپے سے زائد بن رہا ہے، تو بہرحال صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ ایسے بچے اور ایسے پاگل پر بھی، مجنون پر بھی قربانی کرنا لازم نہیں۔ تو بھئی یہ کچھ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر شخص کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین ذریعہ ہمیں بخشش جو ہے نا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہر شخص کو صاحب نصاب بنائے تاکہ ہم بھی اس قربانی کے عمل کو وجود میں لائیں اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ہے نا ایک جو ذریعہ ہے اس کو حاصل کرنے سے پیچھے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان
صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.